اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں ہم لوگ آج جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور مسئلہ ہدایت و ولایت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام اسلامی سماج کی زمام سنبھالنے کے لیے موزوں ترین فرد تھے۔ کیا معنی ہوتا ہے مولانا اس کا؟ یعنی اسلامی سماج کی حکومت، زمام یعنی حکومت یا لگام حکومت کہہ لیجئے، سنبھالنے کے لیے موزوں ترین یعنی مناسب ترین فرد تھے۔ صحیح ہے نا؟ یعنی بعد رسول اگر کوئی شخص مناسب تھا جو اسلامی حکومت کا دامن تھامتا، وہ کون تھے؟ مولا مولائے علی کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور تمام مسلمانوں میں تقوی، فقہی نظر اور قضائی کاروبار کی لیاقت۔ کیا مطلب ہوتا ہے مولانا؟ جتنے بھی مسلمان تھے ان سب میں سب سے زیادہ اگر کوئی متقی تھا تو مولائے کائنات تھے۔ فقہی نظر یعنی دینی مسائل کی اگر جانکاری تھی تو وہ کس کے پاس تھی؟ مولائے مولا متقیان علی کے پاس تھا۔ ورنہ جو دوسرے خلیفہ نے کہا لولا علیون، وہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اور قضائی کاروبار کی لیاقت یعنی جو فیصلے کرنے کی صلاحیت مولائے کائنات کے اندر تھی کسی کے اور کے یعنی ایز اے جج جو فیصلے، چونکہ پوری کتاب لکھی گئی ہے مولائے متقیان کے فیصلے، اور جس میں جی ایسے عجیب و غریب فیصلے ہیں کہ انسان کی عقل کیا کرتی ہے؟ حیرت کرتی ہے۔ پڑھیے کہ نہیں پڑھی وہ کتاب؟ پڑھیے، یہ سب کتابیں پڑھیے، مولا علی کے فیصلے جو آپ نے فیصلے کیے ہیں۔ تو قضا کس کو کہتے ہیں؟ فیصلے کو۔ جہاد فیصلے اور خدا کی راہ میں کوششوں کے میدان میں، جہاد میں شیر خدا ہے مولا کائنات، جی اور میدان میں کوششوں میں آپ سے بہتر کوئی اور مسلمان موجود نہیں تھا۔ نہیں تھے میدان میں نیز تمام انسانی بلند مرتبہ صفات کے حامل ہونے کے لحاظ سے، یعنی انسان کے اندر جو بہتر سے بہتر صفات ہو سکتے تھے وہ تمام کی تمام صفات کس میں موجود تھیں؟ مولا مولا کائنات علی علیہ السلام میں موجود تھیں، ہے نا؟ جی چلیے اور دیکھیے کیا کہیں گے اس کو۔ پیغمبر اکرم کے علاوہ کوئی بھی حضرت علی کے پائے کو نہیں پہنچتا تھا، یعنی جو صلاحیت ہو، جو قابلیت آپ کے اندر تھی، مولا رسول کے بعد اگر کسی کے اندر تھی تو وہ مولائے کائنات کی کائنات تھی۔ انہی صلاحیتوں کی بنا پر آپ کو متعدد بار پروردگار کے حکم سے اور پیغمبر اسلام کے توسط سے مسلمانوں کو ہونے والے رہبر اور خلیفہ کے عنوان سے پہچنوایا گیا تھا۔ اسی صلاحیتوں کی بنیاد پر آپ کو متعدد بار پروردگار کے حکم سے اور پیغمبر اسلام کے ذریعے سے مسلمانوں کے ہونے والے رہبر اور خلیفہ کے عنوان سے کیا ہے؟ پہچانوایا گیا تھا۔ کون کون سی حدیثیں ہیں مولانا؟ انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، صحیح ہے؟ یا حدیث غدیر من کنتو مولا من كنت مولا فہذا فهذا لي ولی مولا اللہ۔ اور پھر جو آپ کی حدیث ہے وہ ابتدائے اسلام میں، صحیح ہے؟ یا وہ حدیث کہ جو آپ کی حدیث منزلت ہے، یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یہ سب کس عنوان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تمام آپ کی وصایت و خلافت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس میں سب سے محتم بالشان غدیر خم کا واقعہ ہے نا؟
غدیر خم میں صراحتاً اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے مولا کائنات کو بتایا من کنت مولاہ فہذا علی، لہذا یہ امید کی جاتی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد فوراً حضرت علی علیہ السلام کی حضرت علی علیہ السلام حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے اور مسلمانوں کی قیادت اور رہبری کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت اسلامی اپنے صحیح راستے سے بھٹک گئی، اور حضرت علی علیہ السلام اسلامی سیاست کے میدان سے اور جامع اسلامی کے بست و کشاد کے متعلق فیصلوں کے مرکز سے دور رہ گئے. صحیح ہے نا؟ یعنی کب کیا بند کرنا ہے، کب کیا کھولنا ہے، کب کیا کام انجام دینا ہے، ان تمام فیصلے آپ کے ہاتھوں میں نہیں رہے. ظاہر ہے جب اسلامی حکومت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی تو پھر یہ فیصلے بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے. اب ہے سمجھ میں آیا نا؟ یعنی احادیث پیغمبر جو رسول نے اپنے زندگی میں احادیث فرمائی تھی، یا وقت آخر جب آپ نے قلم مانگا تھا اس وقت بھی کہ میں تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ جو اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یا آپ نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا تو کہا جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا وصی اور جانشین ہوگا، ہے نا؟ لیکن تو امید کیا تھی کہ مولا رسول کی آنکھ بند ہو تو کون کس کے ہاتھ میں حکومت آنی چاہیے؟ مولا علی کے ہاتھ میں. لیکن ایسا پھر ہوا نہیں. تاریخ ساز دو راہ کیا ہے آئیے دیکھیے. حضرت علی علیہ السلام نے اس انحراف کو قبول نہیں کیا. یہ جو خلافت آپ سے دور کی گئی اس کو آپ نے قبول نہیں کیا اور اس کے بارے میں سکوت کیا. صحیح ہے نہیں؟ ایسا نہیں کیا کہ آپ نے خلافت کو کیا کر لیا، تسلیم کر لیا. آپ نے بیعت کی، مولا علی نے بیعت کی نہیں کی. وہی نا، قبول نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بیعت نہیں کی. بیعت نہیں کی. بیعت کرتے تو اس کا مطلب اس کو کیا کر لیتے، وہ قبول کرتے. حضرت علی علیہ السلام نے اس انحراف کو قبول نہیں کیا اور اس کے بارے میں سکوت کیا، یعنی خاموش رہے. جنگ بھی نہیں کیا آپ نے ان سے، اور بارہا اپنے محکم استدلالوں اور احتجاجوں کے ذریعے خلیفہ وقت اور ان کے ہوا خواہوں کو اپنی تنقیدوں اور اعتراضات کا نشانہ بنایا. محکم استدلالوں اور احتجاجوں کے ذریعے خلیفہ وقت کو اور ان کے ہوا خواہوں کو، یعنی ان کے چمچے جتنے تھے، ان کے چاہنے والے جتنے تھے، ان کو اپنی تنقیدوں کا اور اعتراضات کا نشانہ بنایا. لیکن یہ سلسلہ روز و شب اور رفتار زمانہ نے یہ نشاندہی کر دی تھی کہ ان کے ایسے اعتراض چندہ سود مند نہیں ہیں. سود مند یعنی فائدے مند، اور خلیفہ وقت اور اس کے خیر خواہ اپنے اقتدار کی حفاظت اور بقا کے لیے بضد ہیں. اس وقت کے خلفاء کیا تھے مولانا؟ اپنے باتوں کے لیے، تاکہ اپنی حکومت ان کی رہے، حکومت باقی رہے، اس کے لیے وہ بضد تھے. ایسے میں حضرت علی علیہ السلام ایسے حساس اور تقدیر ساز دو راہے پر تھے کہ جہاں یا تو آپ خاندان رسالت کے جوان مردوں اور اپنے سچے چاہنے والوں کو لے کر جو نئی حکومت کو غیر قانونی سمجھتے تھے اٹھ کھڑے ہوتے، اور طاقت و قوت کے بل پر حکومت و خلافت کو اپنے قبضے میں لے لیتے، یا یہ کہ موجودہ حالات پر صبر کرتے اور جتنا ممکن ہوتا مسلمانوں کی مشکلات کو حل کرنے اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے میں مشغول ہو جاتے. یہ دو راستے تھے کہ نہیں تھے آپ کے پاس؟ کہ جتنے لوگ ان خلفاء کی خلافت کو قبول نہیں کر رہے تھے، مولا کائنات کیا کرتے؟ سب کو جمع کرتے. جمع کرنے کے بعد تلوار لیتے، ان پہ حملہ کرتے، زور و زبردستی سے کیا کر لیتے؟ حکومت اپنے قبضے میں لے لیتے. لیکن مولا کائنات نے دوسرا راستہ آپ کے پاس تھا کہ خاموشی اختیار کریں، مسلمانوں کو جو مشکلات درپیش آ رہی ہیں ان مشکلات کو حل کریں. صحیح، یہ دو راستے مولا کائنات کے سامنے موجود تھے. لہٰذا اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ الہی رہنماؤں کا موقف
اقتدار و منصب نہیں ہوتا ہے نا مولانا. جو اللہ کا رہنما ہوتا ہے اس کو کرسی کی ضرورت ہے، بنا کرسی کی بھی وہ اپنے کام کو انجام دے سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے، چونکہ الہی رہنما ہے وہ. اور دوسرا مسئلہ دیکھیے، اگر فوراً تلوار اٹھاتے، اس کو سمجھ لیجیے آپ لوگ، تو جو دشمن طاقتیں تھیں جو اسلام کو ختم کرنا چاہتی تھیں، عیسائی، یہودی، صحیح نا، دوسری حکومتیں، کفار و مشرکین، اگر مولا کائنات حملہ کرتے، تلوار اٹھاتے، آپس میں مسلمان لڑتے، تو مسلمان کے بہت زیادہ تھے، صحیح ہے، آپس میں لڑتے، مسلمان کمزور ہوتا اور دوسروں کو یہ موقع مل جاتا کہ اسلامی حکومت پہ قبضہ کر کر لیں، لیں. ہے نا. اس کے آمات کہ ابھی رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے، اور اس کے بعد فوراً اگر مولا کائنات حملہ کرتے ہیں تو یہ چیز پیش آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جی. بلکہ ان کے نزدیک مقصد و ہدف اپنے منصب و مقام کی حفاظت سے زیادہ بلند و بالا و گراں مایا شے کا نام ہے، یعنی بھاری چیز کا نام ہے. جو مقصد مولا کائنات ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے، اور رہنما کا وجود بھی اسی ہدف کو حاصل کرنے کی غرض سے ہوتا ہے. ایک جو خدائی ہادی ہوتا ہے، خدائی ہادی کا وجود بھی اسی مقصد سے ہوتا ہے. لہذا اگر کبھی رہبر ایسے دو راہے پر پہنچ جائے کہ اسے منصب یا ہدف، یعنی مقصد کا حصول اور یا منصب خلافت، دو چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خلافت اور رہبری کے عہدے سے دستبردار ہو جائے، یعنی اسے چھوڑ دے اور اپنے مقصد کو مقدم رکھے، اور مقصد کے حصول کو اپنے منصب و مقام کی حفاظت پر کیا سمجھے؟ مقدم سمجھے. یعنی پہلے اسے مقصد ہمارا پورا ہونا چاہیے، خلافت بھلے چلی جائے. مقصد ہدایت جو ہے، مقصد امامت جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے. حضرت علی علیہ السلام کو بھی اس صورتحال کا سامنا تھا. لہذا اگر آپ نے اسلامی سماج کی صورتحال کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر آپ حکومت پر قبضہ کرنے اور اپنی خلافت کے مقام و منصب کی حفاظت کے لیے اصرار کریں گے، تو ایسی حالت پیش آئے گی کہ پیغمبر اسلام کی تمام زحمتیں اور وہ تمام پاک خون جو اس مقصد کو حاصل کرنے اور اسلام کے درخت کی آبیاری کے لیے بہایا گیا ہے، رائے گاہ ہو کر رہ جائے گا، یعنی بیکار ہو جائے گا. بھائی جنگ بدر ہے، جنگ حنین ہے، جنگ خندق ہے، صحیح ہے نا، ان جنگوں میں اسلامی خون بہا ہے یا نہیں بہا ہے نا. حضرت علی نے خطبہ شقشقیہ میں اس دشوار اور حساس دو راہے کو اور دوسری راہ کو انتخاب کرنے کا بھید اس طرح کھولا ہے. یہ جو حصہ ہے وہ کس سے ہے؟ خطبہ شقشقیہ سے ہے. کیا ہے؟ میں نے خلافت کی رضا کو چھوڑ دیا اور اپنے دامن کو سمیٹ کے الگ ہو گیا، جبکہ میں اس اندیشے میں تھا کہ کیا میں خالی ہاتھ بغیر کسی مددگار کے کھڑا ہو جاؤں گا اور اپنے اور عوام کے حق کو حاصل کر لوں، یا اس تاریک اور خوفناک ماحول میں جو لوگوں نے پیدا کر دیا ہے صبر کروں. ایسا ماحول کہ جو بوڑھوں کو پھوس کر دے اور جوانوں کو بوڑھا اور مومنوں کو زندگی کی آخری سانس تک رنج و اندوہ میں مبتلا رکھے. ظاہر ہے جس کا حق اس کے سامنے چھینا جا رہا ہو اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے. آخرکار میں نے دیکھا کہ بربادی اور صبر ہی عقل و خرد سے زیادہ نزدیک ہے، یعنی بربادی اور صبر یہ دو چیزیں تھیں. لہٰذا میں نے صبر کیا، جبکہ اس شخص کی طرح تھا کہ جس کی آنکھ میں کانٹے ہوں اور گلے میں ہڈی پھنسی ہو. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ میری میراث لوٹے لیے جا رہے ہیں، ہے نا. حکومت کس کی میراث تھی؟ مولا کائنات کی. باغ فدق کس کی میراث تھی؟ جناب فاطمہ زہرا کی. لیکن اس کے باوجود حکومت بھی لوٹی گئی اور باغ فدق بھی لوٹا گیا. صحیح ہے. تو ایسے میں مولا کائنات صبر نہ کرتے تو کیا کرتے؟ اگر حملہ کرتے ہیں تو ایسے میں مسلمان خود کمزور ہو جائے گا کہ جس کو رسول اسلام نے کتنی محنتوں سے، کتنی خون دے کر اس کی آبیاری کی ہے اور اسے آگے بڑھایا ہے. اندرونی اور بیرونی خطرے، دو طرح کے وہاں خطرات موجود تھے، اور یہ دو طرح کے جو خطرات تھے یہ چونکہ ایک لمبا ایک وہ ہے نا، اور اس کو اچھے سے سمجھیں گے کہ اندر سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا اور
اقدام کی صورت میں. اور باہری خطرہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہی خطرہ اگر امام یعنی وہ اٹھاتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، تلوار اٹھانے میں اندر میں کیا تبدیلی آتی ہے اور باہر میں کیا تبدیلی آتی ہے. اس کو خلاصتاً ابھی ہم نے اشارہ کیا کہ جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں وہ کیا اس کا اٹھاتی؟ فائدہ اٹھاتی. مسلمان آپس میں لڑتے اور مسلمان کمزور ہوتے. جو وہ حکومتیں رسول کے زمانے میں حملہ کر کر کے تھک گئیں اور اسلام کو پسپا نہ کر سکی، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام پر کیا ہوتے؟ فتح اور کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ اندرونی بیرونی خطرے یعنی اندر کے اور باہر کے کس طرح کے خطرے تھے اسے انشاءاللہ ہم جانیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد.